اسی لیے بعض اولیاء کرام کی کرامات اور ان کے چمکتے ہوئے چہرے اس بات کا مظہر ہوتے ہیں، گواہی ہوتے ہیں۔ جاپانی سائنسدان مساکی کوبایاشی نے یہ دریافت کیا کہ انسان کا جسم ہر وقت خفیف ہلکی روشنی چھوڑ رہا ہوتا ہے، خاص طور پر دماغ، سینہ اور چہرہ۔ یعنی انسان کا وجود مٹی، خون اور نطفہ جیسے مادی ذرائع سے ہوا ہے، مگر اسی قرآن میں ہمیں ایک اور حیرت انگیز بات بھی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے، کیا انسان نوری مخلوق بن سکتا ہے؟ اور اس موضوع کے متعلق بھی ہم اپنی دوسری ویڈیوز کی طرح مکمل طور پر قرآن اور سائنس سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں انسان نہ مٹی کا، نہ گوشت پوست کا، بلکہ نور کا پیکر ہو، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ تھکن۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا انسان نوری مخلوق بن سکتا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے فلاسفرز، سائنسدان اور صوفیاء کرام کے درمیان بحث کا موضوع رہا ہے۔ آج ہم بھی اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے قرآن، حدیث، روحانیت اور سائنس کے انوکھے زاویے سے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ نوری مخلوق ہوتی کیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، نوری مخلوق ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے جسمانی وجود نہیں رکھتے جیسا کہ انسان رکھتے ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ تو کیا انسان بھی فرشتوں جیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ الشورى میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا، ایک صورت سے دوسری صورت میں 3 اندھیروں کے درمیان۔ یعنی انسان کا وجود مٹی، خون اور نطفہ جیسے مادی ذرائع سے ہوا ہے، مگر اسی قرآن میں ہمیں ایک اور حیرت انگیز بات بھی ملتی ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 9 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اس انسان میں اپنی روح پھونکی۔ معزز ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جب مٹی سے بنی مخلوق میں نور یعنی روح شامل ہوئی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان جو مادی اور روحانی دونوں اجزاء سے بنا ہے، آہستہ آہستہ نوری سطح پر ترقی کرے؟ روحانیات کا جواب ہے ہاں۔ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی مادی خواہشات کو قابو میں رکھے، سچائی، عبادت اور ذکر میں زندگی گزارے، تو اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور وہ نوری صفات حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء کرام کی کرامات اور ان کے چمکتے ہوئے چہرے اس بات کا مظہر ہوتے ہیں، گواہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ فتح میں بھی رب تعالیٰ نے ان کے چہروں کو نورانی کہا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ذرا سائنس کی طرف چلتے ہیں۔ سائنس نوری مخلوق کو تسلیم تو نہیں کرتی، مگر جدید فزکس، خاص طور پر کوانٹم فزکس، کچھ حیرت انگیز دروازے کھولتی ہے۔ کوانٹم فزکس سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جنہیں انسانی آنکھ عام طور پر نہیں دیکھ سکتی۔
مثال کے طور پر کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ہر مادہ مطلب ہر ٹھوس چیز جو ہاتھوں سے پکڑی جاتی ہو اور آنکھوں سے دیکھی جاتی ہو اصل میں وہ توانائی انرجی ہے۔ آئنسٹائن کا مشہور فارمولا E فار انرجی، M فار ماس اور S2 مطلب روشنی کی رفتار کا ایک پیمانہ۔ یہ ماس انرجی ایکویلنس کا فارمولا بھی یہی کہتا ہے کہ مادہ اور توانائی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی اگر انسان کی مادی ساخت توانائی میں تبدیل ہو جائے تو وہ شاید روشنی یعنی نوری حالت اختیار کر سکتا ہے۔ فوٹون بائیو ایمیشن ایک سائنسی مشاہدہ ہے جس کے مطابق تمام جاندار، انسان، جانور، پودے بہت ہلکی مقدار میں روشنی کے ذرات فوٹونز خارج کرتے ہیں، یہاں تک کہ اندھیرے میں بھی۔ جاپانی سائنسدان مساکی کوبایاشی نے یہ دریافت کیا کہ انسان کا جسم ہر وقت خفیف ہلکی روشنی چھوڑ رہا ہوتا ہے، خاص طور پر دماغ، سینہ اور چہرہ۔ کیا یہ وہی نور ہے جسے قرآن نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں کہا ہے، یعنی ان کے چہروں پر ان کی نیکیوں کا نور چمک رہا ہوگا۔ روحانیت اور سائنس دونوں کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ انسان اپنی جسمانی سطح سے اوپر جا سکتا ہے، جیسا کہ اسلامی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت کے آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ایک ایسا سفر تھا جو نوری سطح پر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی زمین پر اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان کی ذات اگر رب چاہے تو نوری سمتوں اور جہتوں کا سفر بھی کر سکتی ہے۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا عام انسان ایسا بن سکتا ہے؟ شاید مکمل طور پر نہیں، لیکن جزوی طور پر ضرور۔ یعنی انسان کا باطن، اس کا دل و دماغ، اس کے خیالات اور اس کی روح اگر پاکیزگی اور عبادت کی روش پر چل پڑے تو وہ نوری کیفیت حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی منفرد محسوس ہوتے ہیں، ان کی بات دل کو لگتی ہے، ان کی موجودگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ جیسے حضرت رابعہ بصری، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت میں اتنی ڈوب جاتی تھیں کہ اردا گرد روشنی محسوس کی جاتی تھی۔ اور اگر ہم جدید سائنس کے تحت انسانی ڈی این اے میں موجود بائیولوجیکل کوڈز، مطلب ہمارے خون کے خلیات میں موجود وہ خفیہ زبان جس کے ذریعے قدرت اور نیچر ہمارا رنگ، قد، ذہانت، جسمانی ساخت اور ہمارے بالوں ہیئر کلر سلیکٹ اور منتخب کرتی ہے، ان کوڈز کو توانائی میں ڈھالنے کی ٹیکنالوجی اگر ہم دریافت کر لیں تو شاید آنے والے وقت میں انسان خود کو مادی سطح سے نوری سطح پر بدلنے کی صلاحیت پا لے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اب فیصلہ آپ کیجئے، کیا انسان نوری مخلوق بن سکتا ہے؟ روحانیت کہتی ہے ہاں، اگر دل پاک ہو، نیت صاف ہو اور مقصد صرف اللہ ہو۔ سائنس کہتی ہے شاید، اگر توانائی اور شعور کی سطح پر ہم ترقی کریں۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی روشنی کی اصل تو اللہ ہے اور جو اس کے قریب ہو وہ لازماً نورانی ہوتا جائے گا۔ تو کیا ہم نورانی مخلوق بن سکتے ہیں؟ جواب دل میں ہے۔ روشنی کی تلاش باہر نہیں، آپ کے اندر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ رحمانی طاقت، انسانی تجربہ اور قرآنی خبر کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔